اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 131 سے آیت نمبر 137، 131 سے 137. گزشتہ صفحے کی آخری آیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ پروردگار عالم نے فرعون والوں کو مختلف قسم کے عذابوں میں گرفتار کیا، قحط کے ذریعے اور پھلوں کی کمی کے ذریعے سے. مقصد یہ تھا کہ شاید وہ نصیحت قبول کریں. اب یہاں پر جو پہلی آیت ہے اس میں اسی کنٹینیویشن کے ساتھ بیان ہو رہا ہے کہ ان کا ریئیکشن یہ تھا ابتدائی کہ فیضا جاءتہم الحسنہ، کہ جب ان کے لیے کوئی بھلائی ہوتی تھی قالو لنا ہذہ، تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارا حق ہے، یعنی اس کو وہ اپنے حق سے تعبیر کرتے تھے. چیزیں فیوریبل ہو گئی، زراعت مرضی کی ہو گئی، کام کلک کر گیا، تو یہ تو ہمارا حق ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کچھ برائی پہنچتی تھی، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کی نحوست قرار دیتے تھے کہ یہ ان لوگوں کی وجہ سے، اگر یہ لوگ یہاں نہ ہوتے تو ہمارا کام خراب نہ ہوتا. یہ بڑی بدقسمتی اور بدبختی ہے کہ نبی خدا جو باعث برکت ہے، جس کا وجود خود برکت ہے، اس کو منحوس کہا جائے معاذ اللہ، اور اس کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے. پروردگار عالم نے بڑے جلال میں اس کا جواب دیا ہے کہ الا انما طائرہم عند اللہ، ارے ان کی نحوست تو اللہ کے یہاں ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون، مگر ان میں کے زیادہ لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی ابھی ان کو احساس نہیں ہے کہ قیامت میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ابھی بھی جو کچھ ہوا ہے اس کی اگر بنیادی وجہ ہے تو یا ان کی بد انتظامی ہے، بد تدبیری ہے، اور یا پھر ان کے انہی حرکتوں کی وجہ سے پروردگار عالم کی طرف سے برکتوں کا چھین لینا ہے. لیکن صحیح معنوں میں تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ میدان قیامت میں ظاہر ہوگا. گویا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تو اس لیے بھیجا کہ تمہیں اور برکتیں ملیں، مگر تم کہاں ان کی قدر کرتے ہو کہ ان کے ذریعے سے تمہیں برکتیں حاصل ہو سکیں. اب یہاں پر آگے ان کا جو جملہ کوٹ کیا جا رہا ہے وہ بھی بہت ہی جسارت والا ہے، بڑا بدتمیزی والا جملہ ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا، مہما تعتنا بہ من آیتن لتسحرنا بہا، کہ اے موسیٰ جتنی بھی آیتیں، کوئی بھی نشانی، کوئی معجزہ تم لے آؤ تاکہ ہم پر تم جادو کرو. یعنی یہ مذاق بھی اڑا رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ اس کو معجزہ بھی کہہ رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے تم لاتے ہو کہ ہم پر تم جادو کر دو. فما نحن لک بمؤمنین، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو اب پروردگار عالم کی طرف سے عذابوں میں اضافہ ہوا. اب ظاہر ہے کہ یہ وہ مختتم یا آخری عذاب نہیں ہے کہ جس میں قوم کے صفایا ہو جائے، وہ تو بعد میں ہوگا، مگر یہ عذاب تو اس لیے آ رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ بیدار ہو جائیں. فارسلنا علیہم الطوفان، تو ہم نے ان پر بھیجا طوفان، والجرادہ، اور ٹڈیوں کو، والقمل، اور جوؤں کو. اور یہ بھی کہا گیا کہ شاید اس سے مراد کوئی ایسی بیماری کے جو نباتات کے اوپر عارض ہو جائے تو وہ نباتات کا صفایا کر دیتی ہیں. والصفادع، اور مینڈک، والدم، اور خون. آیات مفصلات، یہ معجزات ہم نے بھیجے، یہ نشانیاں بھیجی، اور کھلے ہوئے معجزات تھے، یعنی واضح طور پر. وَكَانُوا قَوْمًا مجرمین، اور یہ لوگ مجرم قوم تھے، یعنی یہ جرم کرنے والے لوگ تھے. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے بڑی اریٹیٹنگ ہیں. طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، تو اس کے نتیجے میں جو روٹین کی لائف ہے اس نے ڈسٹرب ہو جانا ہے. اگر ٹڈیاں مسلط ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جو ایک نارمل لائف ہے اس نے ختم ہو جانا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو فصلیں ہیں ان کو بھی ختم ہو جانا ہے. اور بنیادی طور پر جو مصر کی زمین تھی
وہ زرعی زمین تھی، اس کی بنیاد ہی ایگریکلچر کے اوپر تھی. اسی طرح سے قمل، اگر خاص طور پہ اس کو وہ نباتات سے متعلق ایک بیماری یا جرم مان لیا جائے کہ جس نے ان کی نباتات کو بری طرح سے نقصان پہنچایا، اور پھر آپ تصور کریں کہ ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں پر ہر طرف مینڈک ہی مینڈک نظر آ رہے ہوں اور وہ بھی انسان کی ناک میں دم کر دے، اور اسی طرح سے خون، اس میں یہاں تک کہا گیا کہ دریائے نیل ان کے لیے خون بن گیا کچھ عرصے کے لیے، اور اس میں بھی اس فرق کے ساتھ کہ اگر بنی اسرائیل والے اس سے استفادہ کرنا چاہیں تو استفادہ کر لیتے تھے، مگر جو فرعون والے ہیں ان کے لیے اس کو خون بنا دیا گیا تھا، وہ اس سے استفادہ نہیں کر پاتے تھے. یہ بھی ذہن میں رہے کہ زیادہ تر دریا کے کنارے انہی فرعون والوں کی اور آل فرعون کی اور مصریوں کی، جو قبطی وہاں کے مقامی تھے، ان کی بستیاں تھیں. اور یہ لوگ جو بنی اسرائیل والے تھے یہ تو غلام تھے، تو یہ دور فاصلے پر رہا کرتے تھے، ان کے لیے اتنی زیادہ لگژریس لائف نہیں تھی. اور یہ جو چیزیں ہیں کچھ تو ایکسکلوسیولی انہی لوگوں کے ساتھ مخصوص ہو گئی تھی جو وہاں کی مقامی آبادی تھی، اور کچھ اس وجہ سے بھی کہ طوفان ہے تو اس کا بھی بنیادی جو اثر آئے گا وہ دریا اور سمندر کے جو کنارے آبادی ہے اس کو زیادہ اس نے افیکٹ کرنا ہے. یہی معاملہ دوسری جو مصیبتیں ان کے اوپر مسلط ہوئی تھی ان کا تھا. پروردگار فرماتا ہے فاستکبروا، انہوں نے تکبر سے، گھمنڈ سے کام لیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ بڑے گنہگار مجرم لوگ تھے. ولما وقع علیہم الرجز، تو جب ان کے اوپر عذاب مسلط ہوا، قالو، تو انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادعو لنا ربکا، اپنے رب سے دعا مانگو، بما عہد عندکا، جو تمہارا عہدہ ہے تمہارے رب کے پاس، جو تمہارا وعدہ ہے تمہارے رب کے ساتھ، اس کی وجہ سے اپنے رب سے دعا مانگو. یعنی اب آپ نوٹ کریں کہ پیچھے پہلے انداز وہ تھا، اب یہ انداز تھوڑا سا بدلا، تکبر کے اندر کچھ کمی آئی اور انہوں نے گڑ گڑانا شروع کیا اور توسل بھی کیا. یہ توسل پر بہت اہم آیت بن جائے گی، بہت اہم دلیل بن جائے گی کہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم دعا مانگو اپنے رب سے اس عہد، اس عہدے کی وجہ سے جو تمہارے رب سے ہے. اور کیا دعا مانگو؟ لئن کشفت عنا الرجس، کہ اگر یہ عذاب ہم سے برطرف کر دیا گیا، لنؤمنن لک، تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور تمہارے ساتھ ہم بنی اسرائیل کو جانے بھی دیں گے، یعنی ان کو آزاد بھی کر دیں گے. تو اب بٹ نیچرل جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو پھر اس کے بعد کا تبصرہ یہاں پر آ رہا ہے کہ فلما کشفنا عنہم الرجز، کہ جب ہم نے ان سے اس عذاب کو برطرف کر دیا، الی اجلن، ایک مدت تک، ہم بالغو ہو، جس تک پہنچنا ان کے نصیب میں تھا، یعنی جو مہلت ان کے لیے ہم نے طے کی تھی تقدیر کے اندر، اس وقت تک کے لیے جب ہم نے اس مختتم فائنل عذاب کو مؤخر کر دیا، اذا ہم ینکثون، مگر پھر کیا ہوا کہ جیسے وہ برطرف ہوا تو وہ وعدے کو توڑتے ہوئے نظر آئے، یعنی پھر پرانی روش کے اوپر آ گئے اور انہوں نے نہ بنی اسرائیل کو آزاد کیا نہ ایمان لے کر آئے. فانتقمنا منہم، اب یہاں پر یہ دردناک انجام جو ہے فرعون والوں کا وہ سامنے آتا ہے کہ ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم فی الیم میں، اور ہم نے دریا میں انہیں ڈبو دیا. بأنہم کذبوا بآیاتنا، یہ اس لیے ہم نے کیا کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے. وکانوا عنہا غافلین، اور ان کا لحاظ نہیں کرتے تھے، ان سے غافل تھے یعنی ان کا لحاظ نہیں کرتے تھے. یہ دو بنیادی جرائم یہاں پر گنوائے گئے ہیں، ان آیتوں کی تکذیب اور ان آیتوں کا لحاظ نہ کرنا. اور پھر جب وہ لوگ غرق ہو گئے تو پھر پیچھے کیا ہوا؟ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، کہ ہم نے وارث بنا دیا ان لوگوں کو کہ جنہیں زمین میں کمزور بنا دیا گیا تھا، پسے ہوئے لوگ تھے، غلام بنا دیے گئے تھے. کس چیز کا وارث بنا دیا؟ مشارق الارض و مغاربہا، زمین کے مشرق اور مغرب کا ہم نے ان کو وارث بنا دیا. یہ تعبیر ہے، یہ محاورہ ہے جس کے ذریعے سے اس زمین کی وسعت کو بتایا گیا ہے جو مصر کی تھی. ورنہ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل والے کوئی پوری دنیا کے وارث تو نہیں بن گئے تھے، آگے تو ان کے لیے بڑی مشکلات اور مصائب اور پریشانیاں بھی تھیں، مگر یہاں پر چونکہ یہ فرعون والے ہیں وہ ختم ہو گئے. ایک بڑی تعداد تو دریا میں غرق ہو گئی، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو بھی پروردگار عالم نے تباہ و برباد کر دیا تاکہ وہ
پھر سر نہ اٹھا سکیں. تو یہ ان کے لیے ایک مختتم عذاب بن گیا، ایک آخری فائنل عذاب، اور جو وہاں کی چیزیں تھیں ان کے وارث بن گئے یہی بنی اسرائیل والے. کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربہا التی بارکنا فیہا، یہ وہ زمین تھی کہ جس کے اندر ہم نے برکتیں رکھی ہوئی تھی، یعنی استفادہ، فائدہ اس کے اندر تھا. وتمت کلمۃ ربک الحسنی، اور تمہارے پروردگار کا نیک وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہو گیا، یعنی جو وعدہ خدا نے کیا تھا وہ پورا ہو گیا. بما صبروا، بنی اسرائیل کے صبر کی وجہ سے، اس بنا پر کہ انہوں نے صبر سے کام لیا. اچھا، اب غور کرنے والی بات ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک سے ایک بدماش پڑا ہوا تھا، مگر بالعموم اس بدماشی کے باوجود ایک گروہ تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ بھی دے رہا تھا. جو پرسیکیوشن ہو رہا تھا، جو ٹارچر ہو رہا تھا، اس کے اندر ایک گروہ تھا کہ جس نے بڑے ثبات قدم کا بھی مظاہرہ کیا تھا. تو یہاں پر ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے بات کہ اگر قوم کی ایک مناسب تعداد، چاہے وہ اکثریت میں نہ ہو، چاہے وہ اقلیت میں ہو، لیکن اگر وہ بھی ڈٹ جائے اور کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو پروردگار عالم اس کی اس زحمت اور محنت کو بھی قدردانی کی نظر سے دیکھتا ہے، اور کبھی کبھی یہ صبر اور یہ محنت پوری قوم کے حساب میں بھی شمار کر دی جاتی ہے. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ، اور ہم نے مٹا دیا اسے جو فرعون اور اس کی قوم والے کرتے تھے. یصنع فرعون وقومہ، جو اس کی قوم والے کرتے تھے، خود فرعون کرتا تھا، اس سب کو ہم نے مٹا دیا. وما کانوا یعرشون، اور جو وہ اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے اس کو بھی ہم نے برباد کر دیا، یعنی جو باقی جو افراد تھے ان کو بھی ہم نے تباہ کر دیا. میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ ایک تعداد تو پہلے ہی دریا کے اندر غرق ہو چکی تھی، باقی اس تباہی کے نتیجے میں ختم ہو گئے. ممکن ہے کوئی زلزلہ آیا ہو، کوئی اور چیز آئی ہو جس کے بعد وہ لوگ برباد ہو گئے ہوں، اور اس بربادی کے بعد بھی زمین کے اندر اتنی گنجائش ہو کہ اسے بابرکت کہا جا سکے، جیسے کہ آیت کے اندر کہا گیا. یہاں پر آیت نمبر 137 مکمل ہوئی اور اس کے ساتھ یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما. وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.